بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے اس چینل سے آپ کو یعنی سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج میں ایج ریلیکسیشن کے متعلق قوانین اور کون سا قانون اور کتنی اس میں گنجائش موجود ہے وہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویلاگ جو ہے وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ وہ 10 منٹ سے تجاوز کر جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کی بوریت کا خیال رکھوں۔ لیکن آپ سب سے پہلے میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو آئیے جائزہ لیتے ہیں اس ایج ریلیکسیشن کے معاملے کا۔ تو اس کے لیے ایج ریلیکسیشن کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے وہ قانون موجود ہے۔ عام طور پر کسی بھی سرکاری ملازمت کے حصول کے خواہش مند کو صرف یہ کہہ کر اسے آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اسے نوکری کی لینے والوں کی دوڑ سے باہر کر دیا جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اوور ایج ہو چکا ہے۔ تو میں آج آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اوور ایج جو ہے وہ کس قانون کے تحت کتنی آپ کا حق ہے۔ یہ قانون ہے جی دا انیشل اپوائنٹمنٹ ٹو سول پوسٹس ریلیکسیشن آف اپر ایج لمٹ رولز 1993۔ یہ رولز ہیں، اور یہ رولز جو بنائے جاتے ہیں یہ بھی سول سرونٹس ایکٹ کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ اس میں یہ اختیار موجود ہے کہ رولز جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اتھارٹی جو ہے وہ بنا سکتی ہے۔ تو یہ جو رولز بنانے کا نوٹیفیکیشن ہے یہ بھی نوٹ کر لیں۔ یہ ہے جی SRO 284/193 ڈیٹڈ 14/4/1993۔ یہ ہے ان ایکسرسائز آف دا پاورز conferred by subsection 1 of section 25 the Civil Servants Act 1973, the President is pleased to make the following rules, namely جو یہ رولز بنائے گئے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے تحت یہ رولز بنائے جاتے ہیں، اور ان رولز پر عمل درآمد کرنا یہ حکام کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ کیٹیگری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی کیٹیگری، اس کا جو سیکشن 3 ہے جو میکسیمم ایج لیمٹ کو پریسکرائب کرتا ہے، تو اس میں جو اس کے ایک جدول بنایا گیا ہے، اس میں جو سیریل نمبر 1 پہ موجود ہے وہ ہے وہ ایسے جو لوگ جو ایج میں ریلیکسیشن حاصل کر سکتے ہیں، یا وزیر اعظم جو ہے وہ کسی فرد کو بغیر میرٹ عمر میں چھوٹ دے سکتا ہے۔ یہ اس میں کینڈیڈیٹس بلونگ ٹو شیڈول کاسٹ، یعنی جو لوگ شیڈول کاسٹ مثلاً ایسے کہہ لیں کہ جو مینورٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ شیڈول کاسٹ ہوتے ہیں۔ یا شیڈول کاسٹ ہمارے یہاں سکھ ہو گئے، بدھسٹ ہو گئے، یا دیگر جو عیسائی کمیونٹی ہو گئی۔ تو اس کے علاوہ ٹرائبل ایریا، آزاد جموں و کشمیر، شمالی علاقہ جات، اور تمام جو ایسے علاقے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے مینشن کیے جاتے ہیں خصوصی رعایت کے لیے۔ تو اس میں جو ہے وہ جو وفاقی سطح کی جو سیٹیں ہیں وہاں ملازمت حاصل کرنے کے لیے بیسک اسکیل نمبر 15 سے جو نیچے لوگ ہیں ان کے لیے 3 سال کی ایج ریلیکسیشن حاصل ان کو ہو سکتی ہے، وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ ایج ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے۔
اس کا جو نمبر 2 پہ ہے وہ ہے سندھ کے دیہاتی علاقے یعنی رورل ایریاز، جو سندھ کے رورل ایریاز اور بلوچستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ اسکیل نمبر 15 سے نیچے یہ ایج ریلیکسیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام وفاقی ملازمتوں میں 3 سال کی ایج ریلیکسیشن یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے جی آرمڈ فورسز کے جو ریٹائرڈ یا ریلیزڈ جو آفیسرز ہیں یا جو نوجوان ہیں وہ اس میں ایج ریلیکسیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ 15 سال کی ایج ریلیکسیشن ان کو حاصل ہے۔ تو 15 سال کے علاوہ ایک اور بھی ان کو پریویلیج حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ جو 15 سال یا جو اس نے سروس کی ہے، 15 سال اگر اس کو ایج ریلیکسیشن ملتی ہے یا اس نے جو سروس کی ہے وہ جو اس کی اس کی ڈیٹ تھی اس ڈیٹ سے اتنی سروس اس کی منہا کر کے اس کو اتنی ایج ریلیکسیشن دی جائے گی۔ تو اس میں یہ اس کے جو سیکشن ہیں آگے جو اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، وہ سیکشن 1 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امیدوار صرف ایک کیٹیگری میں صرف ایج ریلیکسیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ نہیں ہے کہ وہ شیڈول کاسٹ کی بھی ایج ریلیکسیشن حاصل کر لے اور سندھ میں رہنے کی بھی رورل ایریا کی بھی حاصل کر لے، ایسا نہیں ہے۔ صرف ایک کیٹیگری کی اس کو جو ہے ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ مل سکتی ہے، جو بھی وہ اویل کرے، جس کرائٹیریا پر وہ پورا اترتا ہے۔ تو اس کا آگے سیکشن 4A ہے، اس کا 1 جو ہے وہ کہتے ہیں سب رول 2 کے تحت ابتدائی تقرری کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 سال ایج ریلیکسیشن دی جا سکے گی۔ رول 3 میں بیان کرتا امیدواروں کے لیے قابل قبول ایج ریلیکسیشن رعایت سے زیادہ یا اس وقت کے کسی دوسرے رولز کے تحت یہ دی جائے گی۔ تو رول 4B جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم یا صدر انتہائی شفقت کی بنیادوں پر 3 سال کی چھوٹ جو ہے وہ مزید دے سکتے ہیں۔ شفقت سے وہ کوئی ڈیزرونگ پرسن وہ خود دیکھیں گے، یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ تو سیکشن 4C جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک بار چھوٹ پہلی بار جب ان کی ایڈ ہاک بنیاد پر تعیناتی ہو رہی ہے تو اس وقت دی جائے گی، یعنی بار بار یہ رعایت اس کو حاصل نہیں ہوگی، یہ صرف ایک ہی بار جب اس کی پہلی تعیناتی ہو رہی ہے ایڈ ہاک بیس پہ اس وقت اس کو یہ ایج ریلیکسیشن دی جا سکے گی۔ تو 4D سیکشن جو ہے اس کا رول 4D جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ رولز کسی دیگر رولز میں کسی چیز کے باوجود یہ نافذ العمل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو اہم بات ہے وہ بیمار افراد جو ہیں ان کے بچوں یا جو ایسے بندے جو دوران سروس وفات پا جاتے ہیں تو ان کی بیوہ، بیٹے یا بیٹی کو عمر میں وہ چھوٹ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی صدر کا اختیار ہے کہ وہ اس کو چھوٹ دے سکتے ہیں اس کی ایج ریلیکسیشن میں، کیونکہ پہلے جو ذکر آیا ہے ان کیٹیگریز میں سندھ کے رورل ایریاز یا بلوچستان کے لوگ یا فاٹا کے آزاد کشمیر کے لوگ ان کے بارے میں، لیکن اس کا ذکر یہ بھی یاد رہے کہ جو دوران سروس وفات پا جاتے ہیں لوگ، ان کے بچوں اور بیماری کی بنیاد پہ جو لوگ ڈسیبل ہو جاتے ہیں ان کے بیمار افراد کے بچوں کو بیوہ ہو، اس کی بیٹی ہو، بیٹا ہو، اس کو بھی ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ دی جائے گی قوانین اور رولز کے مطابق جو کہ رولز میں موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک دو چیزیں اور بھی آپ سے شیئر کرنی ہے کہ خواتین کو خاص طور پہ جو ہے وہ سندھ حکومت نے 10 سال کی ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ دینے کا ایک الگ سے قانون جو ہے صوبائی ملازمتوں کے جو ایج ریلیکسیشن کے قوانین ہیں اس میں یہ سہولت دے رکھی ہے، اور پنجاب میں اس کو 5 سال کی بطور خاتون ایج ریلیکسیشن کا حق حاصل ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسری بنیادوں پر بھی
ایج ریلیکسیشن کا جو قانون ہے وہ سبجیکٹ ٹو لا موجود ہے، اور ایج ریلیکسیشن کے معاملے میں کسی بھی امیدوار کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو قوانین کے مطابق یہ ایک پریویلیج حاصل ہے اور وہ اسے اویل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری معلومات پسند آئی ہوں تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا، اور آخر میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ سبسکرائب کرنے سے اس کی ریچ بڑھتی ہے، اور جتنی اس کی ریچ بڑھے گی اتنے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔